السلام علیکم. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے جب بعد نبی سب سے بڑے انسان کو نظر کرنے کے لیے اپنی عقیدت کے گلابوں کو سجانا چاہا تب یہ محسوس کیا میں کوئی لفظ بھی شایان ابو بکر نہیں لکھ سکتا. اس لیے کاسہ دریوزہ لیے باب علی تک پہنچا. شیر یزداں نے میرے سید مولا نے میری راہبری فرمائی. اپنے ممدوح کی توصیف مجھے ان کے خطبے میں ملی. میں نے کچھ لفظ چنے اور انہی لفظوں کو نظم کا متن بنایا کہ یہی صاحب تھا. رحلت سید ملت پہ علی ابن ابی طالب نے حق کا اظہار کیا اور بجا فرمایا اے ابو بکر رہیں رحمت باری میں صدا. یہ حضرت علی فرما رہے ہیں اے ابو بکر رہیں رحمت باری میں صدا. آپ محبوب تھے اور ہمراز مشیر آخری پیغمبر کے. دین اسلام بھی تسلیم کیا آپ نے سب سے پہلے. آپ ایمان کے خالص بھی تھے, اللہ سے ڈرتے بھی تھے اور دین کے لیے نفع رساں سب سے سوا تھے. بے شک آپ اصحاب رسول عربی میں تھے, مناقب میں ہر ایک سے بڑھ کر. صورت و سیرت سرکار دو عالم کے قریب آپ کی ذات ہی تھی. واقعہ یہ ہے کہ جب اوروں نے جھٹلایا نبی کو تو ابو بکر انہیں تم نے ہی سچا جانا. واقعہ یہ ہے کہ جب اوروں نے جھٹلایا نبی کو تو ابو بکر انہیں تم نے ہی سچا جانا. پھر تو من جانب اللہ پکارے گئے تم ہی صدیق. تم شہیدی کے سما اور بشر تھے گویا. معتمد سب سے زیادہ تھے تم ہی سرور دی کے نزدیک. جہاں اب صدق کی تنزیل سے روشن ہے کہ سچ لائے محمد تو مصدق ہوئے ان کے صدیق. مکہ والوں کے تو دل تنگ تھے آقا کے لیے. ایسی ساعت میں ابو بکر بڑھے سید سادات کی غمخواری کو. ہر کٹھن وقت میں سرکار دو عالم کی رفاقت کو بڑھے ثانی اسنین ہوئے غار کی آغوش میں بھی. اس گھڑی آپ پہ اللہ کی جانب سے سکینت اتری. آپ ہی سید عالم کی رفاقت میں ہوئے راہی طیبہ. بے شک آپ ہی دین الہی میں خلیفہ ہوئے امت کے لیے باب لسال شہیدین. لوگ جب دین سے پھرے آپ نے اس ساتھ میں بہترین طرز خلافت کے دکھائے جوہر. آپ نے امر الہی کی حفاظت میں جو اقدام کیے ان کی نظیر کسی پیغام برے دی کے کسی ساتھی میں پائی نہ گئی. مسترب لوگ ہوئے آپ مگر ان کے ساتھ عین منہاج نبوت سے رہے وابستہ. عین منہاج نبوت سے رہے وابستہ تھے. منافق بھی وہاں اور بڑے حاسد ہوئی. دی کے باغی بھی غزوات کے سارے پھر بھی تفرقہ تھا نہ تنازع کہ ہوئے آپ خلیفہ برحق. آپ واللہ تھے سردار سب اہل دی کے. مہرباں باپ کی صورت تھے مسلمانوں پر. برشگال آتش سوزا کی رہے کافر و مشرک کے لیے اور مومن کے لیے انس و پناہ و رحمت. انس و پناہ و رحمت. اچھے اوصاف کے ماحول میں پرواز کنا آپ رہے اور محاسن پائے. آپ کا قلب کبھی حق کی طرف سے نہ پھرا. ذوف کی زد میں بصیرت بھی کبھی آ نہ سکی اور پسپا نہ ہوئی کوئی دلیل. آپ اس کوہ کے مانند تھے جس کو نہ شدائد ہی ہلا سکتے ہیں اور نہ طوفان ہٹا سکتے ہیں. یہاں تک خطبہ تھا. اپنے خطبے میں فصاحت کے گور کس نے لٹائے کہ خرد دنگ ہے اور روح میری وجد میں ہے. اپنے خطبے میں فصاحت کے گور کس نے لٹائے کہ خرد دنگ ہے اور روح میری وجد میں ہے. یہ فصاحت ہے علی ابن ابی طالب کی جس کو اشعار میں اپنے جو سمونا چاہوں ناطقہ سربہ غریبہ ہی رہے.
ان کے برہائے مبارک میرے لفظوں میں خزف لگتے ہیں، ان کے برہائے مبارک میرے لفظوں میں خزف لگتے ہیں، اس لیے چند ہی لفظوں کو تبرک جانا۔ اسد اللہ نے جس بات کی عظمت کو کیا ہے تسلیم، ان کی سیرت کو سلام، ان کی بصیرت کو سلام، آشنا رمز نبوت سے جو تھے ان کی صداقت کو سلام۔ یہ اب ایک نعت میں اب یہ میری تحریک ہے کہ آپ لوگ جو ہے غزل کی فارم میں جو نعتیں کہہ رہے ہیں اس میں خیال اور بنت کا بہت زیادہ توارد ہوتا رہتا ہے اور وہ ریپیٹیشن بہت ہو رہا ہے اور اس میں کوئی نئی بات کم آتی ہے، لیکن نظموں میں جب آپ کہتے ہیں تو تسلسل کے ساتھ آپ کچھ نہ کچھ کنوے کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک کوشش کی ہے آزاد نظمیں لکھنے کی، تو میں آپ کی خدمت پہ ایک آزاد نظم پیش کرتا ہوں، طلوع سحر۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے شاگرد نے اس کو سرائکی میں بھی ترجمہ کر کے پیش کر دیا ہے، یہ بیٹھے ہیں فرات فریدی۔ تو طلوع سحر ڈاکٹر صاحب، شعور کی روشنی اسی سے، حیات کی آگہی اسی سے، حیات بادل نمات کا درد بھی اسی سے، کہ جو صفا پر طلوع ہو کر پیام توحید لے کے آیا، وہ جس کا سایہ کبھی نہ دیکھا گیا جہاں میں مگر دو عالم کے واسطے، اس کی ذات اقدس ہے رحمتوں کا وسیع سایہ۔ اسی کے دامن میں جبر کی دھوپ سے جھلس کر پناہ ڈھونڈی تھی آدمی نے، اسی کے دامن میں آج بھی ہے پناہ، لیکن ابھی جہاں اس کی رحمتوں کا شعور حاصل نہ کر سکا ہے، وہ جس سحر کی تلاش میں ہے ازل سے انسان، سحر وہ اس کے دیار ہی سے طلوع ہوگی، کہ رسم تقسیم روشنی بھی اسی کے در سے چلی تھی پہلے، اور اب بھی یہ روشنی اسی ذات سے ملے گی۔